السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، ہم انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ یہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام، فضیلت کی وجہ، ساری باتیں کریں گے۔ اور کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے پہلے وہ بتاتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے زوال کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ زوال جانتے ہیں؟ ڈاؤن فال، کہ ایک ترقی کرے اور پھر نیچے آ جائے۔ کسی بھی قوم کے زوال کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے دھرم میں، اس کے مذہب میں اہم ہو وہ اس کو اگنور کرے، اس کو نہ کرے، اور جو چیز ایک دم غیر اہم ہو بلکہ جس کا ذکر بھی نہ ہو اس پر خوب پابندی سے عمل کرے۔ یہ بات اگر کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے اصل راستے کو کیا کرتی ہے؟ کھو بیٹھتی ہے، اور تمام وہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں جس کا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ شروع ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے صحیح حدیثوں میں، اور میں اسی لیے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے ارادے سے اس تقریر کو سنیں کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ آپ رجب کا روزہ رکھنے کے لیے آپ پریشان ہیں، جبکہ رجب کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں۔ 15 شعبان کے روزے کے لیے، 15 شعبان کی عبادت کے لیے، 15 شعبان کے لیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، سوائے ایک آدھ چیز کے بقیہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے دلیل گھسیٹ کر لا کر کے، وہ بھی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا وہ کیا ہے؟ شیڈول ہے، ایسی 20 چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ سنت جس کو لوگ عمل چھوڑ کر مردہ کر دیں، یعنی اس پر عمل نہ کریں اور وہ سنت مردہ ہو جائے، پھر ایک آدمی اٹھے اور یہ طے کرے کہ میں حبیب مصطفیٰ کی اس سنت پر عمل کروں گا اور لوگوں کے اندر اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اس پر عمل کرنے اور کرانے کے لیے 100 شہید کا ثواب ملتا۔ صحیح حدیث ہے۔ جس سنت کو مردہ کر دیا گیا ہو اس کو زندہ کرنے کا اپنی زندگی میں اور اس کی تبلیغ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں سے زیادہ ہے۔ لیکن ہم کو جو ہے نا وہ رجب کے روزے کی فکر ہے اور عید میلاد النبی کے جلوس کی فکر ہے، جو صحیح حدیث میں ہے وہ ہم کو یہ کسی قوم کے زوال کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تب سمجھ لیا جائے کہ قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ اس لیے آپ سن رہے ہیں، جو لوگ بھی سنیں ارادے سے سنیں کہ اس عشرے کو ایسے ہی گزارنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، بہت سی چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ ہے، جس کی بھی قسم کھائے گا سب اس کی مخلوق ہوں گی، سب اس کے نیچے ہوں گی، لیکن اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی امپورٹنس بیٹھے کہ میں اس کو اہم جانتا ہوں۔ جس کو اللہ اہم جانتا ہو، بندے کا کیا فرض بنتا ہے؟
بندہ کتنا اس کو اہم جانے، جس کو رب ذوالجلال اہم جانے، بندوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ اس کو کتنا اہم جانے۔ وہ قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی، حالانکہ ہم کو بندوں کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ جو لوگ بولتے ہیں ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، ہمارے پاس کوئی قسم نہیں ہوتی، تو بکواس ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے بنا۔ قسم ہمارے پاس صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی قسم ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی قسم جو کھاتے ہیں وہ بھی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، وہ بھی قسم تو نہیں۔ قسم تو صرف کس کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قسم اس کی کھاؤ جو سب سے بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس نے قسم کھا کر کے کہا رب ذوالجلال نے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور ان 10 راتوں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس سے مراد جو ہے نا، یہ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس کی 10 راتیں مراد ہیں جس کی قسم کھا کر پروردگار عالم بات کرنا چاہ رہا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کرے۔ ایک بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، 360 دن مان لیجئے، انگریزی لحاظ سے 365 دن مان لیجئے، عربی لحاظ سے 360 دن مان لیجئے، آپ نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں اگر سب سے افضل دن ہے تو آپ نے فرمایا ایام العشر، یہ 10 دن ہے، جس کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہے نہ ہم کیونکہ یہ ایک جیسے بتایا نا، یہ زوال کی علامت ہے، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ ان کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے ایک آدمی ہیں، اب پہلے دن سے، جس دن سے یہ شروع ہوتا ہے، الگ سے صدقہ نکالتے ہیں۔ آپ 2 روپیہ نکالیں، 1 روپیہ نکالیں، لیکن ڈیلی نکالیں۔ نماز کی کثرت سے پابندی کریں، جماعت چھوڑنے کی ایک دم سوچے نہیں، اس طریقے سے اس 10 دن کو گزارنا چاہیے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، اینی ٹائپ آف گڈ ڈیڈز، کسی بھی طریقے کی نیکی، صدقہ ہو، نماز ہو، تکبیر ہو، تسبیحات ہو، دعوت کا کام ہو، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان 10 دنوں سے افضل کوئی نیکی نہیں ہوتی جو نیکی آپ اس 10 دن میں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے تعجب میں پوچھا، اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی دوسرے دنوں میں جہاد کرے، وہ جہاد سے بھی افضل اس 10 دن میں عام نیکیاں ہیں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنا۔ فرمایا ہاں، صرف ایک شکل ہو سکتی ہے کہ عام دنوں کا ایک عمل ایسا ہے جو ان 10 دنوں پر بھاری ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دین اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا اور اپنا مال بھی کھو دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، صرف اس کا ایک عمل افضل ہے، ورنہ جتنے بھی کام آپ افضل کرتے ہیں سال بھر میں، ان سب میں سب سے افضل ترین دن جو ہے یہ 10 دن کے کام ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے۔ اور اسی لیے صحابی نے تعجب سے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر ایک ایسے صحابی ہیں، 2 یا 3 صحابی ایک ایسے ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے کوشش اس بات کی ہے کہ میرا ایک ایک عمل سرکار دو عالم کے طریقے پر ہو۔ حتیٰ کہ ابن عمر کے بارے میں ابن عبداللہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا زیادہ اس بات پر عامل تھے کہ اس کی کوئی وجہ ہو یا نہیں ہو، حج کرنے جا رہے تھے تو پیدل جاتے تھے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے نا تو ایک جگہ بیٹھ کر کے آپ نے استنجا کیا، استنجا کی ان کو حاجت تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جب ادھر سے گزرے نا
تو انہوں نے کہا حبیب مصطفیٰ نے یہاں بیٹھ کر کے اپنی حاجت پوری کی تھی، گرجے مجھے استنجا نہیں لیکن میں بھی جا کر بیٹھوں گا۔ اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دانتوں سے پکڑتے تھے اور اس سے کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ لہذا جب کبھی ابن عمر کا اور عبداللہ بن مسعود، یہ 2-3 صحابی ایسے ہیں، جب ان کا نام آئے تو ایک مرتبہ کھڑک جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ کس صحابی کا نام آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 10 دن سے زیادہ کوئی دن بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا کہ یہ 10 دن پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، یعنی پوری 10 دنوں میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس طریقے سے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ طبرانی کی روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، یہ بہقی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی میں بتاتے ہیں کہ ہم مستقل اس کام کو کرتے تھے، لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان 10 دنوں کی اہمیت، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 10 دن کی ویلو کیا ہے۔ حقیقت میں اگر معلوم ہو جائے تو آپ رمضان سے زیادہ اس کا اہتمام کریں گے، ان 10 دنوں کا اتنی زیادہ اس کی ویلو ہے۔ پھر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ابن عباس ہیں جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم ان کو علم عطا فرما، اور یہ وہ پہلے آدمی ہیں صحابہ میں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی، یہ پہلے شخص ہے، ایک ایک آیت کو اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا کہ قرآن کے سب سے ماہر صحابہ میں کون ہیں؟ وہ حضرت ابن عباس ہیں، جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس ان 10 دنوں میں سخت ترین محنت کرتے تھے اور بہترین قسم کے جو ہے وہ عمل صالح، ہر طریقے کا عمل کرتے تھے، کوئی خاص نہیں ہے، جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ عمل اس 10 دنوں میں کریں۔ دارمی کی صحیح روایت ہے، اس کو نقل کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب علامہ ابن تیمیہ کا نام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے لے لیا جاتا ہے تو ان کے احترام میں لوگوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 1-2 جملے بولنا چاہتا ہوں۔ یہ بیچارے، ان کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ زیادہ 55 سال ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے، اگر ان کی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد ان صفحات کو ڈیوائڈ کیا جائے تو 80 پیج پر ڈے لکھا ہوگا، تب جا کر کے ان کی کتابوں کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنا 80 پیج پڑھنا ایک آدمی کا مشکل ہے، لکھنا تو درکنار ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ بات علامہ ابن تیمیہ ہی لکھ سکتے بھی تھے، اس کے علاوہ کسی کے بس کا نہیں تھا، کیونکہ یہ علم کا سمندر ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر رات کی فضیلت دیکھیں گے، غور سے سنیے گا، اگر رات کی فضیلت دیکھیں تو رمضان کی آخری 10 راتیں پورے سال میں سب سے بہتر ہیں، لیکن اگر دن کا موازنہ کریں گے تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اس میں رمضان بھی شامل ہے۔ راتیں رمضان کی تمام راتوں میں افضل ہیں، 10 راتیں، لیکن دن جو ہے وہ کون سا افضل ہے؟ وہ افضل ہے یہ 10 دن کا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے، اور اس میں اب یہ ایک پہلی بات آپ کو بتایا، اور بھی بہت ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو جانیں۔